الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آلریڈی ہمارے مولانا نے نویت سنت الاعتکاف کر میں بول دیے تھے، پھر بھی اور ایک بار دہرانے کی نیت سے انشاءاللہ کہتا ہوں نویت سنت الاعتکاف۔ ایک درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک درود شریف میں اتنا فضیلت ہے، اگر زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو کتنا فضیلت ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی امتی ہے، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے بولے تو اللہ ایک بول کے مان لیے، جنہوں نے بتائے تو قرآن حق بول کے مان لیے، تو ان پر ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا، تھوڑا وقت مقرر کر کے ان پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا ہماری کام کرنے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، کام کاج کرنے کا وقت ہے، اسی طرح روز میں ایک 10-15 منٹ درود پڑھنے کا وقت ہے۔ کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا نہیں؟ صلو علی الحبیب، کوشش کریں گے کم از کم ایٹ لیسٹ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب امام صاحب نے بہت سارا اچھا بیان ہے، اچھا ترغیب دلائے ہمیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا عرض کرنے کی کوشش پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج میں نے ٹاپک لیا ہوں نماز کے فضائل اور بے نمازی کے سزا۔ نماز کے فضائل اور بے نمازی کے سزا۔ سب سے پہلے اللہ کی حکم کیا ہے قرآن پاک میں، اس کے اعتبار سے 2-3 آیتیں پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت پر فرض ہے۔ فجر کی ٹائم میں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح 5 وقتوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اپنے خواہشوں میں ڈوب گئے، آخرت کو بھول گئے تو عنقریب مرنے کے بعد دوزخ کے غی کے جنگل میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نمازیوں کو بھولے بیٹھے ہیں، ایسے نمازیوں کی بہت خرابی ہونے والی ہے۔ اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے۔ جہنم میں ویل بول کے نام والا ایک خوفناک وادی ہے، جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب جہنم بھی اس کی گرمی برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ یہ جہنم کے غی کا یہ وادی وہ شخص کے لیے ہے جو نماز وقت گزار کر پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے
یہاں پہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، قضا کر کر دوسرے وقت میں پڑھتا ہے۔ اب دوسرے وقت میں پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ، غور کیجیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نماز ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، بہت آسانی سے پڑھنے والی چیز ہے، لیکن اس کا سزا بہت بڑا سخت سے ہونے والا ہے۔ اگر نہیں پڑھ کے چھوٹ گیا، اس کا سزا بہت بڑا سخت سے دیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز، حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ ہاں، بس جس مسلمان نے نماز کو ترک کیا، یعنی اس کا انکار کیا، تو وہ کافر ہو گیا، نماز کی انکار کر دیا۔ ہاں، ابھی سفر میں ہے، کچھ مسئلہ ہے، ہیلتھ پرابلم ہے، تو الگ معاملہ ہے، اس کا الگ شریعت کے معاملے ہوتے۔ اگر نماز کو انکار کر دیا، نماز پڑھتم نہیں بولا، نماز ضرور نہیں بولا، تو ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جہنم اور نفاق سے آزادی۔ اب نماز کی فضائل سن لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی۔ 40 دن کی فجر کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں ایک رکعت بھی چھوٹا نہیں، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں 40 دن تک فجر کی نماز ایک رکعت بھی چھٹیا نہیں، کنٹینیو سے پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ اور ایک روایت سن لیتے، شہنشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر وہی بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ واہ، کیا بات ہے۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، وہی جگہ میں بیٹھ گئے، اللہ کے ذکر کرتے رہے، جب طلوع کا وقت آ گیا تو جب تک بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ایک محل دیے گا، جگہ نہیں ہے، جنت الفردوس میں ایک محل دے گا۔ سبحان سبحان۔ یعنی اور ایک روایت میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے ایک محل نہیں 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ سبحان، ایک محل نہیں بلکہ 70 محلات ہمارے نام پہ بنائے گا، اور ہر محل میں سونے اور چاندی کے دروازے 70 دروازے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز ایسی نہر کی طرح ہے، ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال کے طور پر۔ اب ہم گھر کے سامنے، گھر کے بازو میں ایک نہر ہے، ایک نالا ہے، ندی ہے، اس طرح ہے، میں روزانہ 5 وقت جا کر غسل کرتے ہیں، تو ہمارے جسم پہ میل رہتا نہیں، میں اتنا صاف ہوتے، صاف ستھرا رہتے، اسی طرح نماز ہم کو اتنا صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اور ایک روایت سن لیتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع و سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف
کرتے ہوئے ہمیشہ کی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ وضو اچھے انداز میں اور وقت کو خیال کرتے ہوئے رکوع اور سجود کے ساتھ خوشی خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان سبحان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے فضائل سننے سے بہت خوشی ہوگی ہم لوگ، ماشاء اللہ۔ خوشی ہونا چاہیے، خوشی میں بھی نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کے عذابات، نماز کے سزائے، یہ بھی سن کر اس کو بھی اپنے غور کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے۔ آئیے نماز بے نمازی کے سزائے کچھ 2-4 سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے پر نام، یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا ہے، کمپلسری ہو گیا ہے۔ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس شخص جہنم کے لیے کمپلسری ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اور ایک روایت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ عز و جل صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی توحید و امانت، صدقہ و روزہ اور شہادت قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ ہاں، صحت ہے، اس کی حالت میں بھی نماز چھوڑ دی ہے تو ایسے کی توحید، ایمان قبول نہیں کرے گا، امانت قبول نہیں کرے گا، صدقہ دیا صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا، روزہ رکھا روزہ بھی نہیں قبول کرے گا، شہادت دیتا ہے وہ بھی نہیں قبول کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی نماز نہیں پڑھا تو بھی بہت اچھا آدمی، نماز نہیں پڑھا تو بھی بہت اچھا آدمی، صدقہ دیتا، پیسے خیرات کرتا، کسی کو مدد ہونا تو مدد کرتا، اس کے طور پر اچھا آدمی ہے تو ہوں گیا، لیکن نماز چھوڑنے والا کبھی بھی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے، اب وہ اچھا آدمی کیسے ہوتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحقیق ہے کہ اللہ عز و جل، اس کے فرشتے اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس شخص سے بیزار ہے، ایسے شخص کے لیے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کون ہے؟ صحت رہنے کے باوجود بھی نماز چھوڑنے والا۔ اور ایک روایت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک رکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس پاک بھی نہیں گا۔ آج دیکھو بہت سارے لوگ نماز سے دور رہتے ہیں، دور رہتے جاتے ہیں، دور رہتے جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے مطابق ان کو چھوڑ دیا ہے اللہ۔ مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ ہاں، یہاں سے وہ جو گناہ ہوا اس کو، یعنی جو نماز چھوڑ گئے، یہاں سے کچھ بھی نماز چھوٹنا ہی نہیں، اور جو پچھلے چھوٹ گئے نماز ہے اس کا قضا بھی ادا کرنا ہے، کمپلسری ہے۔ توبہ بھی کرنا ہے، قضا بھی ادا کرنا ہے، یہاں سے نماز قضا نہیں کرنا ہے۔ 3 شرائط ہے توبہ کے، ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت سن لیتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی
فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امت میں 10 قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر قیامت میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اب وہ کون ہے دیکھیں، اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے، بغیر گوشت کے ہڈیاں بن جائیں گی۔ عرض کی گئی، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، بوڑھا زانی، بوڑھاپے میں زنا کرنے والا، معلوم نا زانی بولے تو ویبچاری، دوسری عورت سے ملنے والا، اسے زانی بولتے، بوڑھا پر، بوڑھا زانی۔ نمبر 2 گمراہ پیشوا، گمراہ پیشوا، پیشوا بول تو لیڈر، لیڈر۔ آج کل کے بہت سارے بوڑھے لوگ، بہت سارے لوگ معلوم ہو کو نہیں معلوم ہو کو کیا کیا کہ بول رہا تو کس کدھر کدھر چلاتے ہیں، تو ہے سو نہیں سو، پڑھے نہیں مان کیا بھی نہیں، وہ کرنا یہ کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اپنے طور پر بول ڈال کو بھولے والے اسلامی بھائی کو بھٹکا ڈالتے ہیں۔ یہ بوڑھا یہ کیا ہے؟ گمراہ پیشوا ہے، انہیں بھی خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالتے ہیں۔ نمبر 3 شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہو گیا، زیادہ شراب پینے میں بڑھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ چغلی خور، جھوٹا گواہ، جھوٹا گواہ، چغلی خور یعنی چاڑیا بولنے والا، جھوٹا گواہ، جھوٹے ساکشم بولنے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظلم کرنے والا، ظالم۔ 9 ہو گئے، آخری والا سنیے، نماز چھوڑنے والا۔ یہ 10 میں یہ آخری والا نماز چھوڑنے والا۔ ابھی اور آگے دیکھیے، ابھی سنیے، ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ 9 جنوں کو عذاب دیا جائے گا، لیکن نماز چھوڑنے والوں کو دگنا یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے ہوں گے، دونوں ہاتھ اس گردن سے باندھے ہوں گے، پیچھے باندھے ہوں گے، اور ملائکہ اس کے چہرے، پشت اور پہلوں پر مارتے ہوں گے۔ اس کے چہرے پر فرشتے ہیں نا، عذاب کے فرشتے، اس کے چہرے پر، پشت، پیٹھ پر، سائیڈوں پر مارتے ہوئے لے آتے ہیں۔ جنت اس سے کہے گا نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے ہوں، جنت کہے گا تو مجھ سے نہیں ہے اور میں تیرے لیے نہیں ہوں، اور دوزخ اس سے کہے گا تو مجھ سے ہے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ اب جہنم کہتا ہے میرے قریب خدا عز و جل کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ تیز رفتہ تیر کے مانند اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، بس اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ جہنم میرے اندر آ جا بول کے بلا رہا تھا، اب اندر آتے ہی اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، ہتھوڑے گوڈل کیا بولتے، چورے قطن، ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو جہنم میں سب سے نیچے طبقہ جو بڑے بڑے کافر لوگ رہتے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو فضائل سنے ہیں، سزائیں سنے ہیں، ایک بار غور فرمائیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئی. ہاں 5 وقت نماز ہم پہ فرض ہے. دیکھیے یہ 5 وقت نماز بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. پچھلے کی امتیں جو بھی نبی کی امت ہے نا، کسی کو بھی 5 وقت کی نماز ملی نہیں، کسی کو بھی نہیں ملی. کسی کو 1 وقت تھی، کسی کو 2 وقت تھی، لیکن 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع، اللہ سے دعا کرنے کا موقع صرف ہم نا کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. ہاں 5 وقت کی نماز یہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو نہیں ملیا. اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، میرے باتیں آپ کے دل میں لگ جائے اور دوسرے جو بھی میری آواز آتی ہے ان کو بھی آ جائے. ہم بھی اور میں بھی میرے طرف میں غور کرتا ہوں، آپ کی طرف آپ غور کریے. نماز نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت نماز نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں، جہاں پہ بھی ہو نماز ادا کرنا. نماز ہم نا کیا بھی اس کی رکاوٹ کیا بھی ہوتے نہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کام میں گئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کالج گئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، بیوپار کرتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس سے رکاوٹ کا بھی نہیں. جہاں پہ نماز پڑھنے کی ہمیں سہولت دیکھتے ہیں وہاں پہ آسانی سے ہو جاتا ہے. کون بھی نماز کو رکاوٹ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی آج نماز کو رکاوٹ کرتے نہیں. آفس میں بھی نماز پڑھ لیتے تو کون بھی رکاوٹ نہیں رہتا نہیں، کاموں بھی کون بھی رکاوٹ کرتے نہیں. ہمیں کوشش کرے تو اس کا اسباب پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ. نماز ہم پہ سب سے پہلا فرض ہے. قیامت کے دن ہمارے اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. دیکھیں نماز کے فضیلتیں کتنی زیادہ ہے اور نماز کے سزائے بھی بہت بد میں ہے، اور بھی بہت ہے اس میں. میں 2 سنایا ہوں، اور بھی بہت ہے اس میں. اللہ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نماز ادا کریے، نماز ادا کریے، نماز ادا کریے. اسلامی بھائیو بہنوں کوئی بھی ہو،